that Waseela Shifa is haram. 25 places. قرآن سے 25 places that وسیلہ شفا حرام. قرآن میں 25 جگہ آیا ہے. 25 جگہ اللہ نے فرمایا وسیلہ اور شفا لینا، شفاعت طلب کرنا حرام ہے. سب سے پہلے بتا دوں واقعی ڈاکٹر پگلا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے اسلام کے بارے میں. اس کو بولنا ہے. پہلی چیز آپ نے جو ذاکر نائک صاحب، ان کو کوئی نالائق بھی بولتے ہیں ہمارے طبقے میں، پہلی بات یہ کہ یہ پورے چینل کے ذریعے پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ڈاکٹر ہیں تو انہوں نے کسی دینی سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی نہیں کی ہوئی ہے. ٹھیک. دوسری بات جو انہوں نے وسیلے کے حوالے سے کہی، وسیلہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کے دربار میں پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو. اللہ کا حکم ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی سے بھی نہیں، اللہ کے نبی نے خود اپنا وسیلہ اپنے صحابہ کو سکھایا. حضور کے ایک صحابی ہیں، ترمذی کی شریف کی روایت ہے کہ نابینا صحابی ہیں اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں تو اللہ کے نبی نے ان کو دعا سکھائی کہ تو یہ دعا کرنا، اللہم انی اسألک بحق محمد النبی الرحمہ یا محمد ہو یا محمد ہو. یہ کہتے ہیں نا نہیں مانگنا جائز، یا محمد ہو انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی حاضی لتقضی لی، جس میں یہ کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں محمد رحمت والے نبی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے دربار میں میری یہ سفارش کریں اور یہ کہیں تاکہ اللہ تعالیٰ میری اس حاجت کو پورا کرے. شفاعت کے حوالے سے اللہ کے رسول سے استغاثہ کرنا یہ رسول اللہ کے صحابہ، اہل بیت اور پوری امت کا متفقہ اور مشترکہ عقیدہ ہے. دعا آپ نے لفظ کہا کہ حضور سے دعا ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتے، کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت اللہ کی ہوتی ہے. باقی رہ گیا ندا یا استعانت، توسل، یہ اللہ کے رسول سے بالکل جائز ہے. اہم ترین جو آپ آج، میں تو چاہتا تھا کہ ایک ہی ٹاپک ہوتا اس پہ ہم کھلے بولتے. یزید کے حوالے سے آپ نے فرمایا یزید ایک لانتی فاسق فاجر اور ہمارے ائمہ اربعہ میں سے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے مطابق کافر شخص ہے. بولنا ہے. پہلی چیز آپ نے جو ذاکر نائک صاحب، ان کو کوئی نالائق بھی بولتے ہیں ہمارے طبقے میں، پہلی بات یہ کہ یہ پورے چینل کے ذریعے پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ڈاکٹر ہیں تو انہوں نے کسی دینی سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی نہیں کی ہوئی ہے. ٹھیک. دوسری بات جو انہوں نے وسیلے کے حوالے سے کہی، وسیلہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کے دربار میں پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو. اللہ کا حکم ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی سے بھی نہیں، اللہ کے نبی نے خود اپنا وسیلہ اپنے صحابہ کو سکھایا. حضور کے ایک صحابی ہیں، ترمذی کی شریف کی روایت ہے کہ نابینا صحابی ہیں اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں تو اللہ کے نبی نے ان کو دعا سکھائی کہ تو یہ دعا کرنا، اللہم انی اسألک بحق محمد النبی الرحمہ یا محمد ہو یا محمد ہو. یہ کہتے ہیں نا نہیں مانگنا جائز، یا محمد ہو انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی حاضی لتقضی لی، جس میں یہ کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں محمد رحمت والے نبی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے دربار میں میری یہ سفارش کریں اور یہ کہیں تاکہ اللہ تعالیٰ میری اس حاجت کو پورا کرے. شفاعت کے حوالے سے اللہ کے رسول سے استغاثہ کرنا یہ رسول اللہ کے صحابہ، اہل بیت اور پوری امت کا متفقہ اور مشترکہ عقیدہ ہے. دعا آپ نے لفظ کہا کہ حضور سے دعا ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتے، کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت اللہ کی ہوتی ہے. باقی رہ گیا ندا یا استعانت، توسل، یہ اللہ کے رسول سے بالکل جائز ہے. اہم ترین جو آپ آج، میں تو چاہتا تھا کہ ایک ہی ٹاپک ہوتا اس پہ ہم کھلے بولتے. یزید کے حوالے سے آپ نے فرمایا یزید ایک لانتی فاسق فاجر اور ہمارے ائمہ اربعہ میں سے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے مطابق کافر شخص ہے.